السلام علیکم ویورز، ہاشم راز اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں پاکستانی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن ایک پاک سرزمین پر پیدا ہونے کی وجہ سے اور ایک پاک سرزمین پر رہنے کی وجہ سے ہمیں پاکستانی ہونے کا کچھ نہ کچھ حق تو ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ میں ایک بہت ہی چھوٹے اور مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، لہٰذا میں کچھ کر نہیں سکتا۔ جس طرح اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میں اپنے آواز تو کم از کم اٹھا سکتا ہوں، آپ تک پہنچا تو سکتا ہوں لازمی، کیونکہ اس میں مجھے صرف تھوڑا سا ایک خاص ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ ٹائم نکالنے کے بعد جو ہے نا میں آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں، اور آپ کے ساتھ میں گفتگو کر کے اپنے تجربات اور اپنے جو ایکسپیرینس ہے، تجربہ جو ہے اپنا، وہ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں۔ اب ایشو یہ ہے کہ ہم ایک ایٹمی پاور اور نیوکلیر پاور رکھنے والے ایک ملک میں رہائش پذیر ہیں، جسے ہم پاکستان کہتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جو کہ ہم بچپن میں اپنا جب ہم اسمبلی ہال میں جاتے تھے، اسمبلی ہوتی تھی، تو میرے اسکول میں تو کم از کم ایک نعرہ جو ہے، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر کے ساتھ ساتھ ایک اور نعرہ بھی لگایا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ تو اب اپنے اپنے دور اور اپنے اپنے بچپن کی بات ہے، تو اب اندازہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم پاکستان جیسے ایک ملک میں رہتے ہیں جس کا نام پاکستان اور پاک سرزمین پر رکھا گیا، اور جو قائد اعظم نے بنایا وہ کس مقصد سے لیے بنایا، اور مقصد کیا تھا ہمارے پاکستان کو بننے کا؟ پاکستان کا بننے کا مقصد یہ تھا، جب پاکستان بن گیا اور ریڈیو پاکستان جو کہ 12 بجے کے بعد اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بھئی یہ ریڈیو پاکستان ہے، تو ہم لاہور سے جو ہے یہ خبریں اور یہ نشریات جو ہے نا نشر کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح قائد اعظم نے بھی پاکستان بنانے کے مکمل کرنے کے بعد ہمیں یہ بات کی آگاہی دی کہ اب آپ آزاد ہیں، جو ان کے ایک تاریخی الفاظ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ اب آزاد ہیں اور آزاد ملک میں رہتے ہیں اور آزاد شہری کی حیثیت سے رہتے ہیں، اور یہاں آپ رہیں، عبادت گاہوں میں عبادت کریں۔ اب دیکھیں قائد اعظم کو کیا پڑی تھی کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ بھئی آپ عبادت گاہوں میں عبادت کریں؟ کیا وہ مذہب کے نام پہ تھوڑی وہ سیاست تھوڑی کر رہے تھے؟ اس نے بیسیکلی پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دو قومی نظریہ اور ہمارے جو ہندو اور مسلم کو دو الگ الگ کیٹیگری میں بنانے کے بعد جو ہے انہیں مسلم کو اور ہندوؤں کو الگ الگ دیش جو ہے وہ مہیا کرنا تھا۔ اب مسلمانوں کا ملک بننے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ بھئی ہم اپنے ملک میں آزادانہ طور پر رہ سکیں، آزادانہ طور پر اپنی عبادت گاہوں میں، مسجدوں میں ہم اپنی عبادت کر سکیں۔ اب اقلیت کو ہم نے 10% جو کہ پاکستان کی 90% آبادی جو ہے وہ مسلم کمیونٹی پر مشتمل ہے، اور 10% جو ہے اقلیتی، جس میں عیسائی بھی آ جاتے ہیں، ہندو مذہب بھی آ جاتا ہے، تو مطلب ڈفرینٹ بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ اقلیتوں میں ایک قادیانی مذہب بھی ایک اقلیت میں ہی گنا جاتا ہے۔ تو اب ان کو بھی اپنی عبادت گاہوں میں تک جانے کی رسائی اور ان تک آزادی ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا پاکستان بننے کا مقصد۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو بنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں آج ماشاءاللہ 75 سال کچھ مہینے ہو چکے ہیں، کچھ مہینے نہیں، صرف 75 سال ایک مہینے سے اوپر جو ہے نا یہ ہمارے پاس ہو چکا ہے۔ تو اب 75 سال ایک مہینے کے اندر اندر ہم نے کیا کیا ہے اپنے ملک کے لیے؟ ہم جہاں سے چلے تھے میرے خیال میں ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ ہم صبح چلتے ہیں، شام کو جب جتنا فاصلہ ہم نے طے کیا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کی وہی ٹانگیں کھینچ کے ہم نے وہ فاصلہ دوبارہ ہم نے واپس طے کر لینا ہوتا ہے۔ تو اب میری جو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ بھئی لوگوں تک اب ہر بندہ سمجھتا ہے اس چیز کو، کیونکہ ایک خاص قسم کے پولیٹیشین حضرات نے، اور کیونکہ چند جماعتیں ہیں جو کہ کھڑی ہیں، ایک باری بنی ہوئی ہے کہ بھئی 5 سال آپ کر لو، 5 سال ہم کر لیں۔ ہمارے ان 75 سالوں میں جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں، ڈکٹیٹرز کے علاوہ، ڈکٹیٹرز کو سائڈ پہ رکھیں، تو ان کے علاوہ جتنے بھی وزیر اعظم ہمارے پاس آئے ہیں، وہ وزیر اعظم آپ نوٹس کیجئے اور ہسٹری تاریخ پڑھ لیں، آپ کو وزیر اعظم کوئی بھی 5 سال پورے کرتا ہوا نظر نہیں آیا ہوگا۔ اب 5 سال پورے کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہماری جو اپوزیشن ہے، ہماری جو یہ 400-500 پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں،
اب ان کا مدعا موقف ایک نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس لیڈرشپ ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس لیڈرشپ کون سی ہے؟ یہ والی، جو کہ آپ بھی سمجھ چکے ہوں گے، یو این کے اجلاس میں جا کر ہم یہ کرتے ہیں کھڑے ہو کے۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو کہ ایک پاورفل ملک کے، نیوکلیئر ایٹم بم رکھنے والے ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور اتنے پاورفل انسان جا کے ہمیں اسے وہاں پریزنٹیشن ہی نہیں دینی آتی، تو کیا ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں؟ ہمارے پورے ملک میں 22 کروڑ عوام میں ہمیں نون لیگ میں، چلو ٹھیک ہے 22 کروڑ عوام کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، پاکستان کی جو جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے نون لیگ، جو کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے، نون لیگ میں کیا آیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز اور حمزہ شہباز کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے؟ نون لیگ میں کوئی بھی مطلب کہنے کا ہے کہ کوئی بھی قابل آدمی نہیں ہے۔ مطلب یہ جو پورے پاکستان میں نون لیگ نے ایک دفعہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، 3 سے 4 دفعہ اپنا وزیر اعظم کھڑا کیا ہے۔ تو میری نظر کہ بھئی ہمیں میری نظر کے مطابق اب نون لیگ میں اور بھی قابل لوگ ہیں، جس طرح لاسٹ ٹائم جو نون لیگ کی حکومت تھی، اس میں نون لیگ کی حکومت کے اندر آپ نوٹ کیجئے کہ چودھری نثار صاحب جو کہ ایک بہت ہی قابل انسان تھے، انہیں ایک منسٹری یعنی سیٹ دے دی گئی کہ بھئی آپ یہ سیٹ ہے اور آپ اس پہ براجمان رہیں، وزیر اعظم نہیں بنایا گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، ہمارے ایکس وزیر اعظم ریٹائرڈ ہو گئے، اور ریٹائرڈ نہیں ہوئے، نااہل ہوئے، تو یعنی جو کہ میں دور کی بات کر رہا ہوں، 2018 سے پہلے کی دور کی بات کر رہا ہوں، تب بھی چودھری نثار صاحب کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ وہ پروموشن دے کے انہیں وزیر اعظم کی سیٹ پر بٹھایا جائے۔ شاہد خاقان عباسی، جو کہ کسی نے کوئی نام بھی نہیں سنا ہوا تھا اس سے پہلے، نام سنا ہوا وجہ سے ایک پولیٹیشنز کے حساب سے، سیاسی لوگوں کے حساب سے انہیں اٹھا کے انہوں نے بنایا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ بہت بڑی جماعت ہے اور ایک پاورفل جماعت ہے۔ پاورفل جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے اندر کوئی قابل انسان نہیں ہے کہ بھئی جسے وزیر اعظم کی سیٹ پہ بٹھایا جائے۔ تو یہ میرے کچھ خدشات تھے، اور میرے کچھ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ بھئی مجھے وزیر اعظم سے ایک ذاتی طور پہ جو ایک شکوہ ہے کہ بھئی آیا کہ اگر آپ سے مطلب پریزنٹیشن نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کہ بھئی مفتاح اسماعیل پیچھے سے بیٹھ کے یہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے، سر انٹرنیشنل میڈیا آپ کائنڈلی انگلش میں بات کریں، تو پھر وہ یو این کے سیکرٹری، جو کہ سیکرٹری جنرل کو ایک تو پکڑ کے، یار کیا ہم نرسری پریپ کی جماعت میں ہیں یا ہم مڈل میٹرک کی جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں، جو ہم دوستوں کو پکڑ کر اس طرح جہاز میں چڑھایا جا رہا ہے ڈیورنگ پریس کانفرنس، ہم اس کے کونی پکڑ کے، ایلبو پکڑ کے ہم کھڑے ہوئے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے اس چیز کی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بھئی ہم ایک تہذیب کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یا ہمارے اوپر یہ حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں، یا ہم اسی قابل ہیں۔ میرے خیال میں ہم اسی قابل ہیں، کیونکہ علامہ نے بھی یہ بات بڑی کلیئر کہہ دی تھی آج سے کافی عرصہ پہلے، کہ وہ جو شعر پڑھتے ہیں، میں بھی اب وزیر اعظم نہ بن جاؤں، جو اکثر شعر بھول جاتے ہیں، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو نہ ہو خیال اپنی خود حالت بدلنے کا۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بھئی ہم جو ہے کہ اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں یا نہیں بدلنا چاہتے۔ اب اندازہ آپ کے سامنے ہے کہ بھئی اگر ہم اپنے ہمسائے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے میں اگر کوئی ایک بندہ ترقی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہمارا پتہ کیا سسٹم ہوتا ہے؟ ہم نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ بھئی ہماری یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے، ہماری ایک ذمہ داری، ہماری ایک ڈیوٹی لگ جاتی ہے، فرض ہو جاتا ہے ہم پہ، ہم اس کے بارے میں جتنا ہو سکے نیگیٹو سوچیں۔ نیگیٹو کیا سوچنا ہم نے؟ یار اس نے پیسہ کہاں سے لیا ہے؟ کسی نے یہ نہیں سوچنا یار اس نے محنت کی ہے، اس نے اسٹڈی کی ہے، یہ یونیورسٹیز کے دھکے کھاتا رہا ہے، یہ پی ایچ ڈی کر لی ہے، یا اس نے ڈاکٹریٹ کر لیا ہے، یا ایم بی بی ایس کر لیا ہے، یا ایف سی پی ایس اسپیشلسٹ ہو گیا یہ فلاں ڈگری میں۔ تو ہم نے اس چیز کو بالکل نہیں سوچنا، ہم نے یہ سوچنا کہ یار اس نے شاید کی بات ہے کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا کام کیا ہوگا جو اچانک اس کے پاس دولت آنا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے تو یہ بھوک سے شاپر کھاتے تھے، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم دراصل ہم نے انگریزوں کی 100 سالہ جو ہے غلامی کی ہے۔ غلامی کرنے کے بعد جو ہمارے نسلوں ہیں، آگے آنے والی نسلوں تک ہم جو ہے وہ غلام بن چکے ہیں۔ غلام لازمی نہیں کہ غلام کو کہ غلامی اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم کسی کے نیچے رہ کے کام کریں، نہیں، غلامی اسے بھی کہا جاتا ہے، کمیونٹی بیسیکلی اسے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، کہ اچھا گمان کرنا۔ ہمارے قرآن و حدیث کو اگر دیکھا جائے تو ہم
کسی کے بارے میں، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں، بلکہ مسلمان کیا، کسی انسان کے بارے میں ہم غلط خیال بھی اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں نہیں لا سکتے، لیکن ہم غلط خیال کے ساتھ ساتھ ہم غلط کاریاں بھی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے آج کی یہ میری چند تھوڑا دل کا غبار تھا، میں نے کہا چلو اسے ہلکا کر لیں، تو یہ اس غبار کے ساتھ جو ہے میں نے ایک یہ ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بھئی ہمارے وزیر اعظم صاحب جو کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس طرح کا سسٹم جو ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو اسی لحاظ سے جو ہے نا یہ آج کی ویڈیو تھی، لہٰذا ہاشم ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ آنے کے بعد۔